یہ جو کہا گیا کہ ملامت کا خوف نہیں کرتا، یہ ملامت کس طرح سے ہوتی ہے، یا اس کا خوف کیسا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ پیچھے ہٹ جائے؟ جی دیکھیں، ملامت کا مفہوم تو سادہ صحیح ہے نا کہ لان تان کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ زبانی کلامی جو ہے کسی کی کردار کشی کی جاتی، کریکٹر اسینسینیشن، اور کبھی تشدد کا بھی معاملہ کیا جاتا ہے. دور نبوی کو دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کچھ نہ کہا گیا. کبھی کہا گیا ساحر معاذ اللہ، کبھی کہا گیا کذاب معاذ اللہ، کبھی کہا گیا مجنون معاذ اللہ. حالانکہ امام الانبیاء کی شخصیت کا معاملہ دیکھیے، صادق اور امین انہی لوگوں نے کہا تھا، آگے وہ یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو کبھی یہ ملامت زبانی ہوتی ہے اور کبھی آنکھوں کے اشاروں سے ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ کسی کی نقل اتار کر ہوتی ہے، کبھی لوگوں کو ابھار کر کے تم بھی ذرا دو چار کامنٹس پاس کر دو، اور کبھی اس کا معاملہ تشدد کی روش پر بھی آ جاتا ہے. البتہ یہ ملامت کبھی غیروں کی طرف سے ہوتی ہے اور کبھی اپنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے. غیروں کی طرف سے جب ملامت ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ملامت ہی ہوا کرتی ہے، لیکن اپنوں کی طرف سے جب ہوتی ہے تو نفسیاتی طور پر اور قلبی طور پر اور پورے اندر میں باطنی طور پر کہوں تو اس کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہوا کرتے ہیں. لیکن ایمان والوں کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. ایمان والے کچھ اور ہی مخلوق ہوتے ہیں، اس معنی میں کہ جب دنیا پرست ایمان والوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ غر ہؤلاء دینہم، یہ منافقین کا قول ہے نا سچے مخلص ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دی. کیا مطلب؟ یعنی دنیا پرست منافق کس کو دھوکہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو گھر کی فکر نہیں، کاروبار کی فکر نہیں، کیریئر کی فکر نہیں، گھر والوں کی فکر نہیں. جب دیکھو اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں. تبوک کا موقع آیا، اللہ اکبر، فصل تیار ہے، اترنے کو ہے، چلے جائیں تو ضائع ہو جائے گی، چھوڑ دی، نکل گئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں. کہتے دو جی ان کو تو فکر ہی نہیں. دنیا پرست کہتے ہیں کہ یہ تو دھوکے میں ہے. ہم یہ کہہ رہے کہ ایمان شیء کچھ اور ہے. بندے کو وہاں کھڑا کرتے کہ دنیا پرست بیچارہ پریشان ہو جاتے کہ کیا کردار ہے. تو ایک ملامت ہوتی ہے غیروں کی طرف سے، وہ بھی ملامت ہوتی ہے، لیکن ایک ملامت ہوتی ہے اپنوں کی طرف سے، وہ بہت زیادہ اثر ڈالتی ہے. لیکن ایمان والوں کا معاملہ یہ ہے، ان کی ترجیح ہے اول تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، ان کی سب سے بڑھ کر محبت بھی اللہ کے لیے، اور اگر کہیں وہ نفرت کا بھی اظہار کریں گے تو اللہ کی خاطر. یہ وہ روش ہے کہ جو پھر کسی ملامت کا خوف ان میں سے نکال دیتی ہے. تو خاص اللہ نے فرمایا عموم کے اعتبار سے لا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، خواہ وہ اپنوں کی طرف سے آ رہے ہو یا غیروں کی طرف سے. یعنی مسلسل ایک کوشش اور محنت کو وہ جاری رکھیں بغیر خوف کے. بغیر خوف کے. میں آپ کو عرض کروں، عجیب بات نہ ہو جائے، آپ ہمارے سیاستدانوں کا کردار دیکھیں، بھلا کیا کچھ ان کے بارے میں سامنے نہیں آ جاتا. لیکن ایسے بعض لوگ پکے ہیں، ان کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، ٹاک شوز میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا، ان کے کیریکیچرز اور خاکے اور ان کے بارے میں یہ، ان کے بارے میں وہ، مگر دھڑلے کے ساتھ لگے ہوئے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے مال بنانے میں. معاف کیجیے گا، چند کی بات کرو، سب کی نہیں. جب دنیا والوں کو اس میں کسی ملامت کی فکر نہیں، تو ایمان والے کو تو اللہ چاہیے، ایمان والے کو تو اللہ کی رضا چاہیے، ایمان والے کو تو اللہ کی جنت کی نعمتیں چاہیے. وہ کسی کی ملامت کو کہاں خاطر میں لے کر آئے گا؟